کیا جنت میں صرف انسانوں کو ہی داخلہ نصیب ہوگا یا پھر جنات بھی جنت کے حقدار ہوں گے؟ یار دعا کریں انسان ہی پہنچ جائیں جنت میں، کیونکہ یہاں تو بریلوی دیوبندیوں کے جانے پہ راضی نہیں ہے، دیوبندی بریلویوں کے جانے پہ راضی نہیں ہے، اہل حدیث جو ہیں وہ ان دونوں کے جانے پہ راضی نہیں ہے، شیعہ سنیوں کے جانے پہ راضی نہیں ہے، اور سنی جو ہے وہ شیعہ کے جانے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ ہی ایک دفعہ میرا وہ کوشچن آنسر سیشن چل رہا تھا، اس میں آپ نے ایک جملہ میرے اوپر کس دیا تھا۔ جی ہاں، تو میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ وہ جو انیف ڈار صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ جو جنت ہے وہ ونڈرز سے بھرپور ہوگی، ٹھیک ہے۔ شیعہ جو ہیں صحابہ کو جنت میں دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو اطراء نکل جائے گا یار یہ بھی جنت میں۔ سنی جو ہے وہ شیعہ کو جنت میں دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یار ان کو تو ہم نے فنڈنگ لے کے کافر قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بریلوی دیوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، دیوبندی بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس پہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ میں نے کہا تھا آپ کو دیکھ کے سارے ہی حیران ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تھا آپ کو دیکھ، کیونکہ میرے اوپر تو اجماع کیا ہوا نا ان کے مولویوں نے۔ اچھا علی بھائی، انشاءاللہ ان کو حیرانگی ہوگی انشاءاللہ۔ اس سوال سے ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے بھی کوئی باقاعدہ فرقے ہیں؟ ہاں جی، وہ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ جنات میں وہابی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ ظاہر ہے یقیناً وہی گمراہیاں جو یہاں پائی جاتی ہیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ انبیاء ان کے اپنے الگ ہیں یا ہمارے؟ نہیں، انبیاء یہی ہیں، اس پہ اجماع امت ہے کہ پیغمبر ان کے وہی ہیں، کیونکہ اگر یہ چیز ہوتی تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا، ٹھیک ہے، انبیاء کے پیغمبر۔ اب اس طرف آنے جنت میں، اس کے بارے میں ویسے صوفیاء کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے، چونکہ وہ جذباتی ڈاکٹرائن کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جنت سے ہمارے ابا جی کو نکالا گیا تھا تو جنت ہمارے ابا جی کی میراث ہے، ہمیں ملنی چاہیے، جنوں کو نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں آدم تو انسان تھا، تو وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ یہ پلاٹ جو ہے وہ ہماری ابا جی کا، یہ ہمیں ہی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا۔ تو وہ صوفیاء کے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ واقعی یہ سوال بڑا یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یہ بڑا مضبوط سوال ہے کہ ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ جی چونکہ جنت اولاد آدم کی میراث ہے، لہذا جنات کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ سیر کرنے آ سکتے ہیں، پلاٹ نہیں ملے گا۔ اچھا، تو ان سے کوئی پوچھے کہ یار آپ نے الاٹ کرنا ہے، یہ آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، باقاعدہ کتابوں میں لکھا انہوں نے، ہمیں تو پتہ ہے۔ تو آپ سے پوچھ کے تو اللہ نے الاٹ نہیں کرنا۔ اور جنت اتنی بڑی ہے کہ وہ بخاری مسلم حدیث ہے، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے، دوزخ سے نکالا جائے گا، اس کو بھی اس روئے ارض سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، یعنی 10 میریکل پلانٹس ارتھ کے برابر اس کو جنت ملے گی۔ آپ تو ایک پلاٹ کے اوپر طرح سے اگر آپ کو 40,000 کلومیٹر کرۂ ارض کا یہ اتنا بڑا گولا پورے کی پوری زمین ہی مل جائے، آپ کو صرف ایک ملک، ایک صوبہ بھی دے دیے جائے، آپ کہیں گے بہت ہے۔ تو ادنا درجے کے جنتی کے لیے 10 زمینیں ہیں، تو جو اعلیٰ درجے کے ان کو تو آپ چھوڑ دیں گے، کیا ہے اوروں والا سلسلہ طارق جمیل صاحب سے پوچھ لیے گا، وہ میری کمپیٹنسی نہیں ہے۔ اچھا، تو قرآن حکیم میں ایک صورت ایسی ہے جس میں کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے 31 ٹائمز 31 دفعہ جنوں اور انسانوں دونوں کو بیک وقت ایک سیغے سے مخاطب کیا، تثنیہ کے سیغے سے۔ آپ کو پتہ ہے نا عربی میں واحد ہوتا ہے، اس کے بعد تثنیہ اور پھر جمع ہوتا ہے۔ تثنیہ ہوتا ہے یعنی جس میں 2 شامل کیے جائیں، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ رب المشرق والمغرب، رب ہے مشرق اور مغرب، یہ سنگولر کا سیغہ۔ رب المشارق والمغارب، کئی مشرقیں اور کئی مغربیں، اور رب المشرقین اور رب المغربین، مشرقین اور مغربین، وہ دو۔ تو یہ تثنیہ کے سیغے ساتھ قرآن حکیم میں ایک صورت ہے، وہ ہے سورۃ الرحمن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کم نہیں آیا، کما آیا ہے۔ اے جنو انس کے 2 بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو یا قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی ذکر آتا ہے نا، تو دوزخ تو نعمت نہیں ہے۔ تو وہ مودودی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا، انہوں نے ہر دفعہ اس کا ترجمہ چینج کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے قدرت کی بڑی نشانی، جنت بھی بڑی نشانی ہے، دوزخ بھی بڑی نشانی ہے۔ تو وہاں پہ جب جنتیوں دوستیوں کا ذکر ہوا ہے اور کہا مجرمین اپنی شکلوں سے پہچان لیے جائیں گے، ماتھے سے گھسیٹے جائیں گے،
اور ولیعوذ باللہ اللہم اجرنا من النار، اس کے بعد پھر آیا فبی آلاء ربکما تکذبان۔ تو جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے دوزخ کا ذکر بھی ہو رہا ہے سورۃ الرحمن میں، اور جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے جنت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، بلکہ جنت کا سب سے زیادہ ذکر اسی صورت میں ہوا ہے، اور دوزخ کا بھی۔ تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے اس تذبذب میں بندہ پڑھ جائے کہ بھی جن بھی جنت میں جائیں گے، نہیں، جن بھی شریعت کے مکلف ہیں، ان کے لیے بھی اینڈ رزلٹ وہی ہوگا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یعنی اللہ کی شریعت کی دو ہی مخلوقات پابند ہیں نا، جن اور انس، جو اپنی مرضی سے چوائس کرتے ہیں، باقی جو ہیں وہ تو فرشتے تو ویسے ہی پابند ہیں، اور جو جانور ہیں ان کے اوپر شریعت ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنی ول سے گاڈ کو یعنی اوبے کرنا، یہ صرف انسان اور جن کے پاس اللہ نے رکھے۔ اور سر میں اس پہ اکثر جملہ بولتا ہوں، اپنی مرضی سے اپنے خدا کو چوز کرنا، یہ وہ بڑی کوالٹی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، اور آپ اپنی مرضی سے گیون سرکمسٹانسز میں، مشکل اور اچھے حالات میں اپنے رب کو چوز کر لیتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور میں تو ببانگے دول کہتا ہوں کہ جبرائیل اگر مجھ سے میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں اپنا ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ کوالٹی کہ آپ نے حالات و واقعات میں اپنے رب کے لیے خود ڈسین کیا تھا، خدا کو چوز کیا تھا، جبکہ آپ کے پاس خدا کے انکار کی گنجائش بھی تھی، یہ بڑی دولت ہے بنسبت اس کے کہ آپ کے پاس انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ فرشتے تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کی پروگرامنگ میں ہی کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان آسانی تقویم تھا، لیکن بعد میں اگر ثم رددناہ اسفل سافلین، خود وہ گر گیا پستی میں، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے بہتر مخلوق کے طور پہ بنایا۔ اس پہ بلکہ میرے کوسچن آنسر سیشن آپ کے ساتھ ہی وہ ایک سوال بھی ریکارڈ ہوا تھا کہ کیا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو میں نے ثابت کیا تھا واقعی اللہ کی کریشن کا یہ کلائمیکس ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب ہستی اللہ تعالیٰ نے اس سپیشیز میں مبعوث کی ہے جو انسان ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر محبوب کوئی سپیشیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے سپیشیز اس سپیشیز کے اندر، اس نوع کے اندر بھیجتا۔ یہ انسانوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور انسانیت کو ناز ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر کہ وہ بھی انسان تھے۔